ہے جو آگے فتنے آئیں گے ان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ چلے، یہ کب پہنچے بغداد کے اندر؟ 656 ہجری میں یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب یہ مصر کی طرف بڑھے 658 ہجری 2 سال کے بعد مصر کے پاس ایک چشمہ آتا ہے جس کو عین جالوت کہتے ہیں۔ عین جالوت کے مقام پہ جب پہنچے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سلطان الملک المظفر سیف الدین۔ بڑا بادشاہ بہادر تھا، نیک اور پارسا تھا، نیک سیرت تھا، نیک کردار۔ 1 سال کی اس نے حکومت کی تھی، 1 سال کی۔ اس کو جب پتا چلا کہ تتاری بغداد کو بھی تباہ و برباد کر کے ساری مسلم ریاستوں کو تباہ و برباد کرتے، خون کی ندیاں بہا کے مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم بچ نہیں سکتے تتاریوں سے۔ اس نے کہا ہم بچ تو سکتے نہیں پر ایمان تو ہے نا، حملہ تو کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہم یہاں کے انتظار کریں، وہ مصر میں پہنچیں گے تب اپنا دفاع کریں گے۔ اس نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ نکلو مصر سے، شہر سے باہر نکلو، ہم رستے میں ہی ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ مصر کی فوج لے کے، اسلامی فوج لے کے عین جالوت کے مقام پہ پہنچا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایمان کی طاقت تھی، نیک سیرت تھا، نیک کردار تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ تتاری جو بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے کے آ رہے تھے، ایک نیک سیرت اور اچھے اخلاق کے مالک جو مسلم بادشاہ تھا، عین جالوت کے مقام پہ ان کو شکست فاش ہو گئی، شکست کھا گئے۔ اللہ نے وہاں کیا بتایا؟ فرمایا تتاری کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے ماننے والے نیک سیرت اور نیک کردار رہیں گے، اچھے اخلاق کے مالک رہیں گے۔ پھر اس کے ساتھ کیا کیا جس نے تتاریوں کو شکست دی؟ ظاہر بیبرس بڑا معروف بادشاہ گزرا، مسلم بادشاہ، یہ اس کی قیادت میں تھا، اس کے لشکر میں تھا، سلطان ملک المظفر سیف الدین کے لشکر میں، اور اس نے پیچھے مصر اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ ادھر بادشاہ پہنچا ہے تتاریوں سے حملہ کرنے کے لیے، پیچھے یہ بادشاہ جو اس کی زیر قیادت میں تھا، اس کے ماتحت تھا، اس نے بغاوت کر دی، اسی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے مصر کے اندر اپنی ریاست کا اعلان کر دیا بے برس نے۔ اس نے کہا آج کے بعد میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ ملک المظفر جو طاقتور تتاریوں کو شکست دے کے آ رہا تھا، جس کا مسلمانوں کو استقبال کرنا چاہیے تھا، سروں پہ بٹھانا چاہیے تھا، عزت اور احترام کرنی چاہیے تھی، وہاں ایک مسلم شخص نے بغاوت کر کے مصر کے سارے مسلمانوں کو ساتھ ملا کے جو تتاریوں کو شکست دے کے آ رہا تھا، مسلمانوں نے اسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔